اور آپ سے پہلے جو پیغمبر ہو گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی کفار کی طرف سے تمسک کر کیا گیا تھا. تو جن لوگوں نے ان سے تمسک کر کیا تھا ان پر وہ عذاب واقع ہو گیا جس کے ساتھ وہ استہزاء کرتے تھے. اور یہ بھی ان سے کہہ دیجئے کہ وہ کون ہے جو رات اور دن میں رحمان کے عذاب سے تمہاری حفاظت کرتا ہے، بلکہ وہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے روگردان ہی ہے. اللہم اغفر لی. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے روگردانی کر کے دوسرے کو معبود قرار دیتے ہیں. اللہم اغفر لی. کیا ان کے پاس ہمارے سوا اور ایسے معبود ہے کہ عذاب مذکور سے ان کی حفاظت کر لیتے ہو؟ وہ خود اپنی حفاظت کی قدرت نہیں رکھتے. جن معبودوں کو یہ لوگ عبادت کرتے ہیں نا، وہ بھی اپنے اوپر جو عذاب آنے والا ہے ان کی زندگی کے جو حرکت میں جو کی تھی وہ عذاب کو بھی وہ ہٹا نہیں سکتے، کیونکہ وہ بھی ایک دن بندے تھے اللہ کے. انہوں نے نیک کام کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو بھی خدا کے ساتھ علاوہ خدا تیار کر لو. ان کا زندگی گزر گئی، وہ بھی اپنے حساب کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اس ٹائم پر کہیں گے کہ یہ ہم کو عبادت نہیں کرتے تھے، نہ ہم جانتے ہیں، کیونکہ مرا ہوا آدمی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے. اور یہ عبادت کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت دنیا میں کرتے تھے، تو بولتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ ہم کو معلوم ہی نہیں کہ آپ ہماری عبادت کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بت کے سامنے کوئی لڈو رکھ دے گا تو وہ کھائے گا بھی نہیں، اس کو کوئی مکھی اور چمٹیاں کھا جائیں گے یا انسان لے کے کھا لے گا، کہ اس کے قدرت ہی نہیں وہ جگہ پر سے ہل سکے. لیکن پھر بھی انسان اتنا سمجھدار ہونے کے باوجود بھی اس طریقے سے شریک خدائے ٹھہرا دیتا ہے. اللہم اغفر لی. اور نہ ہماری مقابل میں کوئی اور ان کا ساتھ دے سکتا ہے، بلکہ ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے باپ داداؤں کو دنیا کا خوب سامان دیا، یہاں تک کہ ان پر اس حالت میں ایک عرص دراز گزر گیا، بہت سے زمانہ گزر گیا. اس سے پہلے زمانے میں لوگ ہزاروں سال جیتے تھے، تو آج زمانہ چند دن کا ہے، چند سال کا ہے. تو وہ لوگ کیا گیا، اتنا ہونے سے وہ لوگ موت کو بھول گئے، تو اللہ کو بھی بھول گئے، پیغمبروں کو بھی بھول گئے. اتنی مستی چڑھی باتیں کرنے لگے کہ پیغمبروں کا دل کو دکھانے لگے. پیغمبر بھی اللہ سے دعا مانگنے لگے، یا اللہ ان کا حساب آپ لے لیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کوڑا برسا دیا، جس طریقے سے کھیت کٹ گئی ہو، آگ ٹھنڈی ہو گئی ہو. کیا ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ ہم اللہ تعالیٰ ان کے زمین کے بذریعہ فتوحات اسلامیہ کے ہر چہر طرف سے برابر گھٹاتے چلے جاتے ہیں؟ سو کیا یہ لوگ توقع رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اہل ایمان پر غالب آئیں گے؟ ہمیشہ اسلام غالب آئے گا، پیغمبر غالب آئیں گے، مومن بندے، ایماندار بندے غالب آ جائیں گے. آپ کہہ دیجیے کہ میں تو صرف وہی کے ذریعے سے تم کو ڈراتا ہوں، اللہ کی طرف سے جو وہی آتی ہے اس سے آپ کو ڈراتا ہوں، جہنم کے عذاب سے، جنت کے بشارت سے. اور یہ بہرے جس وقت ڈرائے جاتے ہیں پکار سنتے ہی نہیں، تو یہ لوگ کانوں میں انگلیاں لیتے ہیں، اچھی بات کو بھی سنتے ہی نہیں، بس یہ اپنے ضد میں اکڑ گئے. جس طریقے سے ان کے باپ داداؤں نے کیا تھا ان کے ساتھ یہ بھی لگ گئے. اگر چاہے ان کے باپ داداؤں کو شیطان نے گمراہ کر دیا ہوگا تو کیا تم بھی شیطان کے تابع ہو جائیں گے؟ جو شیطان کے تابع ہے وہ جہنمی ہے، جو اللہ کے تابع ہے وہ جنتی ہے. اللہم اغفر لی.